بالکل درست ہے, بیکاز کمپلائنس اور انفورسمنٹ جس طرح ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہے, اور اس کا پارٹ آف اٹ جو بھی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس میں لوگوں کا اس میں عمل داخل ہوتا ہے. سو اٹس پیپل, پروسیس چینج کرنے پڑتے ہیں, پھر ٹیکنالوجی. یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہم کرنے جا رہے ہیں, اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے, اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہیومن انٹرونشن کو جتنا کم کیا جا سکے. اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, کلائنٹ سروس بھی بہتر ہوگی, کرپشن بھی اس میں کم ہوگی, اور سو اس لیے ڈیجیٹائزیشن والا جو انیشیٹو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کسی کو کوئی اس میں کوئی مذائقہ ہونا چاہیے کہ پروگریسو انکم ٹیکس جو ہے اس کو ہم جو زیادہ اہل ثروت لوگ ہیں ان کے اوپر یہ عائد کیا جائے. اسی طرح نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ, بیکاز دیکھیے یہ 2 یا 3% یا 4% سے یہ دس واز ناٹ دا وے ٹو گو. اور مقصد یہ جو کل ہم نے اس کی اناؤنسمنٹس کی ہیں اس کی ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں, چیئرمین FPR یہاں بیٹھے ہیں, اور اس کو کئی جگہوں پہ ہم 45% پہ لے گئے ہیں, تاکہ نان فائلرز 2, 3, 4, 5 دفعہ ضرور سوچیں. جسے آپ نے بھی ابھی یہ ذکر کیا کہ صرف ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں, تو یہ ایک مقصد ہی یہ ہے, اور ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ یہ پہلا قدم ہے ٹو ریموو دس اختراع ان پاکستان کالڈ نان فائلرز. کیونکہ یہ بھی آپ میرے سے آپ سب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا ملک اور ہوگا پاکستان کے علاوہ جس میں یہ نان فائلر کی ایک اختراع جو ہے وہ نکالی گئی. اور آخری چیز یہ ہے جو افراط زر کی وجہ سے کم آمدن والی طبقات کے لیے تحفظ. تو یہ وہ 5 پرنسپلز تھے جی جس کے بیسس پہ ہم نے یہ جو ہے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اس کے علاوہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس میں انرجی سیکٹر پہ, SOEs پہ, پرائیویٹائزیشن پہ, یہ سب اس میں موجود تھیں. تو آئی تھنک میں تاکہ یہاں ڈائلاگ ہو سکے میں اس کو مختصر رکھوں گا تاکہ ہم جو ہے آپ کے سوالات کا جو جواب دے سکیں. جی آپ ماڈریٹ کریں جی پلیز بتائیے. عمر حیات پلیز. اچھا جی. جی تو جہاں تک PDL کا تعلق ہے, یہ جو 60 سے 80 روپے کی تجویز ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے. اگر جو اس میں اضافہ ہوگا تو وہ بتدریج اضافہ ہوگا ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر, اور اس پہ بھی ہم جو ساتھ ساتھ مانیٹر کریں گے جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں, اور اس کے مطابقت سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس پہ جتنا اضافی بوجھ کم ہو سکے وہ ہم اس طریقے سے اس کو مانیٹر کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فیز ان کریں گے, اور دوسرا اس کو لنک ان کریں گے ود انٹرنیشنل آئل پرائسز. نمبر 2 جو آپ نے سیلری سلیبس کی بات کی, دیکھیے اس میں جو ایگزیمپشن والا کیٹیگری تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اسی طرح جو ٹاپ سلیب ہے 35% والی وہ بھی اسی طرح برقرار ہے. ایز یو کمپیئر اٹ ود دا نان سیلریڈ کلاس, تو جس میں یہ سارے پروفیشنل کمیونٹی آتی ہے اس کو تو ہم 45% پہ لے. تو اس لیے ایز فار ایز وی کنسرن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو ہم نے اس وقت سلیبس میں رد و بدل ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو نمبر جو ہے یہ مجموعی طور پہ ایک بڑا نمبر نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس میں اتنا بڑا اس میں جو ہے برڈن وہ نہیں ہے.
مدثر چودھری. تاجر حضرات کہتے ہیں کہ اختیار کے جو افسران ہیں جو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے جنہوں نے آپ کی موٹیویشن دیتی ہے وہ مختلف تاجروں کے پاس اس کے پاس جاتے ہیں اور بجائے ان کو موٹیویٹ کرنے کو بتاتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دوسرا کچھ اقدامات کیے گئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, بارڈر ٹرانزیکشن کے حوالے سے, اسمگلنگ کے حوالے سے. دیکھیے جہاں پہ انلیگل کیش ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے کہ کیش ٹرانزیکشن اتنی کم ہونی چاہیے کیونکہ 7% یا جو بھی بات ہو رہی ہے ان سب کی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں, چیک کے ذریعے نکلواتے ہیں یا ATM کے ذریعے, ان کی تو سمجھ آتی ہے. لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں پراپرٹی لینے جاتے ہیں یا کچھ کاروبار کرنے جاتے ہیں تو کیش ٹرانزیکشن کا فلو جو ہے وہ ڈیجیٹل کی نسبت زیادہ ہے. اس کے حوالے سے یہ دونوں بڑے آپ کے پرٹیننٹ کویشچنز ہیں جی. دیکھیے جہاں تک ریٹیلرز کا تعلق ہے, سب ہمارے جو بھائی بہن اس شعبے سے منسلک ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ جی صرف یہی کلاس رہ گئی ہے جو آپ کے پاس چھوڑی گئی ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس سمت میں نہیں بڑھیں گے تو کوئی بھی آ جائے اس کو یہی کرنا پڑے گا ٹو آسک مور فرام دا سیم. تو اس لیے میں بڑے مدبانہ طریقے سے جو ہمارے ریٹیلرز, ہول سیلرز بھائی بہن ہیں کہ ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوجھ بانٹا جائے, رائٹ, جو ٹیکس ٹو GDP کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے ہم نے یہ جو رجسٹریشن شروع کی وہ ہم نے والنٹری بیسس پہ شروع کی اپریل میں, اور آپ ہی سب لوگوں نے اس کو سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا. اور ٹھیک کہا آپ نے کہ اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو سیلف رجسٹر کریں, اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے, لمبے چوڑے آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھرنے, کسی سے نہیں کرنے, آپ نے خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے اس میں رجسٹر کر دیجئے. 75 لوگ. تو یہ ہوتا ہے جب والنٹری بیسس ہو. پھر جب مئی میں اب ہمیں اس کو اس سائٹ پہ لے کے تو جانا ہے نا جی, تو ان 6 شہروں میں بالکل FBR کی جو ورک فورس ہے وہ موبلائز ہوئی, اور جیسے میں نے کل ذکر کیا تقریباً 31,000 ریٹیلرز, رفلی 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی. اور ہم یہ جو رجسٹریشن والی مہم ہے یہ جاری رکھیں گے کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا. اور دیکھیں میں تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اب دوبارہ بات یہ کروں گا کہ یہ ٹائم, یہ جو ٹیکس ہے یہ 2022 میں لگ جانا چاہیے تھا. اس وقت جتنے ریٹیلرز, ہول سیلرز ہیں ہم کو انہیں نیٹ میں لے آنا چاہیے تھا, تاکہ یہ جو اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ تو ہم جتنا ہم پروٹیکٹ کر سکتے تھے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. اگر یہ جو سیکٹرز ہیں جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہیں یا جتنا ہونا چاہیے ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو دیکھیں ہمارے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ ٹو انشور کہ دس سیکٹر کمز انٹو دا نیٹ. تو یہ مجھے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ جی ان پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. بالکل جولائی سے ان کے اطلاق ہوگا, اور اس کی جو اس وقت اسکیم ہے دیٹ از ورک ان پروگریس. یہ مفتاح صاحب نے تو اس وقت فکسڈ کی بات کی تھی بیک ان 2022. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور آسان کیا جا سکے. سو دیٹس ون. دوسرا آپ کا سوال ہے جی جو کیش والی ہے, وہ بالکل آپ کی بات درست ہے, بیکاز یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں ود ڈیجیٹائزیشن اینڈ لنکڈ ہیں ود جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب رفلی اس وقت 9 ٹریلین کا کیش ان سرکولیشن ہے. آپ اس کا حجم تو دیکھیں نا جو کیش ان سرکولیشن ہے. تو اسی لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی اس میں پالیسی میجرز لیے گئے ہیں کہ ہم اس کو اس سائٹ پہ لے کر جائیں. اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا, فار ایگزامپل جو POS کا تھا اور وہ سلسلہ جو بیچ میں رک گیا, وی آر گوئنگ ٹو ری لانچ اٹ, وی آر گوئنگ ٹو گو گیٹ بیک ان ٹو اٹ, تاکہ یہ جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو جس سے جتنا ختم کیا جائے.
اور اس کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لیا جائے. تو لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, اور دیٹ از دا اونلی وے کہ ہم اس کو تھرو انفورسمنٹ اور کمپلائنس اس کو آگے لے کر چلیں. جی تنویر ہاشمی سر. جی تھینک یو ویری مچ سر. میں جہاں گروپ سے ہوں سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسیشن میجر تو لیے بجٹ, لیکن جو ملک کی یوتھ ہے 60% یوتھ ہے, اور اس کے لیے بجٹ کے اندر جو انتہائی مایوس ہے, بہت ساری یوتھ جو ہے وہ باہر جانے کی طرف جا رہے ہیں, اور ملک کی اکانومی کے ساتھ جو اکانومی سے صورتحال اس سے بہت زیادہ مایوس ہے. تو اس کے لیے کوئی اسکیم ان کے روزگار اور اسٹارٹ اپس بزنسز کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھی. اور آپ نے اکنامک سروے کے دوران اسٹیٹ بینک کی بہت تعریف کی, نو ڈاؤٹ اس نے اکنامک اسٹیبلٹی اور پالیسی ریٹ کے حوالے سے بڑے اسٹیپ لیے, لیکن اسٹیٹ بینک اور بینکوں نے کووڈ کے دوران جو اسکیم دی, ایس ایم ای سیکٹر کو مکمل نیگلیکٹ کیا گیا اور اشرافیہ کو اربوں دے کے بلا سود کر دے دیے. آپ بینکنگ سیکٹر سے, آپ بینکنگ کے حوالے سے کیا ریفارم دے رہے ہیں؟ آپ نے بجٹ کے اندر کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کی, اور یوتھ کے لیے آپ نے بالکل نیگلیکٹ کیا ہے بجٹ. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک میں پہلے آپ کی وہ یوتھ والی بات کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ایس ایم ای کی آپ نے بات کی ہے. تو دیکھیے اس میں جو سب سے بڑا اس وقت اپ سائڈ ہے اس ملک کے لیے از کہ وی ہیو the third largest freelancer population in the world. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نوکریاں ان کو دینی ہیں اور یا ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. یہ بچے اور بچیاں اپنے گھر بیٹھ کے یہ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا گرینولر جا سکتے ہیں, یا بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے کرنٹ سائٹ پہ بھی اور ایکسپینڈ اور ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی سب سے بڑی اور ریکارڈ ایلوکیشن دی ہے. اور اس کا وجہ ہی یہ ہے جی کہ یہ جو ان کا ایکو سسٹم ہے اس میں فنڈز بنیں گے, اس میں ان کو جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کیا جا سکے گا. کیونکہ سب سے بڑی ان کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ جو براڈ بینڈ ہے, جو وائی فائی ہے, جو اور چیزیں ان کو چاہیے کہ گھر سے بیٹھ کے یہ کام کر سکیں. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی انیبلڈ ان اے ویری ویری بگ وے. بیکاز دیکھیے میں اس کو, یہ تو آپ نے یوتھ کی بات کی ہے, لیکن ان کی اپ سائڈ آپ دیکھیے نا, $3.5 بلین کا اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. دیر از نو ریزن کہ یہ 4.5 ہو جائے, 5 ہو جائے, 6 ہو جائے, 7 ہو جائے. دیٹ از دا بگیسٹ اپ سائڈ. جہاں تک آپ نے ایس ایم ای کی بات کی ہے, بالکل درست بات کی ہے کہ ایس ایم اے پہ جس قسم کی فنانسنگ ہونی چاہیے وہ فنانسنگ میسر نہیں رہی ہے. اور اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بینکوں کی اس قسم کی ایپیٹائٹ نہیں ہوتی. بینکوں کی ایپیٹائٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں آڈیٹڈ فائنینشلز نہیں ہوتے. اسپیشلی میں اب بات کروں گا ایس پارٹ آف دا ایس ایم ای, کیونکہ ایم پارٹ کو تو پھر بھی لونز مل جاتے ہیں, فنانسنگ ہو جاتی ہے. جو ایس پارٹ کو فنانسنگ ہے اس میں بینکوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کیش فلوز اینڈ دا ویلیو چین. کہ اگر ایک ڈسٹریبیوٹر ہے یا ایک کریانے کی دکان ہے, اس کو اگر 50,000 روپیہ دینا ہے, لاکھ دینا ہے, یا 3 لاکھ روپیہ دینا ہے, تو پوری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو کاروبار پچھلے 2 سال سے جن لوگوں کے ساتھ چلتا جا رہا ہے ان کی جو ریپیمنٹ ہے وہ ٹائم پہ ہے کہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, شاید آپ نے کچھ اخباروں میں بھی شاید اس کا ذکر ہوا ہے, آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پچھلے 2 مہینے میں ہم نے پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے 3-4 میٹنگز کی ہیں, جس کے بیسس پہ the banks have come back with very specific schemes 3 سیکٹرز میں کہ ایگریکلچر کی فنانسنگ کیسے بڑھانی ہے, آئی ٹی بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ جو فری لانسرز ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کی ہم نے فنانسنگ کیسے کرنی ہے, اینڈ دا تھرڈ ون از ایس ایم ای کہ جو ایس ایم ای ہے اس میں ہم نے یہ کیسے کرنی ہے. اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں منسٹری آف فائنانس نے ایکچولی ایلوکیٹ کر دی ہیں, کیونکہ ان کو سبسڈائز لونز چاہیے, تو وہ سبسڈی کی رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے, کیونکہ جہاں ریٹ ہے اور جس ریٹ پہ ہم نے ان سیکٹرز کو دینا ہے اس کی سبسڈی گورنمنٹ دے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ بینکوں کو تھوڑا سا گھبراتے ہیں, ایپیٹائٹ کم ہے, کاؤنٹر پارٹی رسک زیادہ ہے,
تو فرسٹ لاس کی جو گارنٹی ہے وہ بھی ہم نے کہہ دیا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن از کہ یہ جو ایگزم بینک میں ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم اب شفٹ ہو رہی ہے فرام اسٹیٹ بینک ٹو ایگزم بینک, تو اس میں اب ٹھیک ٹھاک جو رقم ہے ری فائنانس کی وہ ہم نے اب مینڈیٹری کر دی ہے کہ وہ ایس ایم ای سیگمنٹ کو جائے ایز وی گو فارورڈ. شکریہ جی. یاسر نذر. ابھی اگلے کچھ سوال جو ہیں کوئی ان سے بھی پوچھیں نا. میں ریکویسٹ کروں گی سوالات ذرا شارٹ اینڈ کرسپ رکھیں تو زیادہ ٹائم ہمیں مل جائے گا, تو زیادہ لوگوں کے سوالات لیے جا سکیں گے. جی سر. جی آئی تھنک جہاں تک میں پی ایس ٹی پی کی بات کروں گا, دیکھیے اس میں ہماری ترجیح کیا تھی. آپ کی بات درست ہے کہ ایئر آن ایئر جو اس میں انکریز ہے وہ کافی زیادہ ہے, لیکن ہماری کوشش اب یہ تھی کہ رادر ہے کہ جو پروجیکٹس آر آلریڈی ان دا ورکس ان کو مکمل کیا جائے نا. اس میں جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا بجٹ سپیچ میں کہ 81% ایلوکیشن ان پروجیکٹس کو دی جا رہی ہے جو آلریڈی پایا تکمیل کے قریب ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک دیز تھرو دا فنشنگ لائن, ورنہ وہ اگر یہ پروجیکٹ رکے رہیں گے اور ویدر دے آر ان دا واٹر اور انرجی سیکٹر یا دوسرے سیکٹرز ہیں, تو وہ جو امپیکٹ آنا تھا وہ امپیکٹ نہیں آ پائے گا, اور جو اس کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے وہ رک جاتی. اسی طرح جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ صرف 19% ان کو نئے پروجیکٹس کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس میں داسو ڈیم ہے, ڈیملر بادشاہ ڈیم ہے, یا وہ پروجیکٹس ہیں جن میں آلریڈی آپ کو انٹرنیشنل فنڈنگ مل چکی تھی یا مل چکی ہے. یہ ورلڈ بینک کی ہے, اے ڈی بی کی ہے, اے آئی بی کی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں یہ ٹیکنیکل چیز ہے, لیکن یہ پی ایس ٹی پی میں روپی کور رکھنا پڑتا ہے. جتنا روپی کور ہم دیتے ہیں اس کے مطابقت سے پھر اس کا آگے ایکسپینڈیچر اور ڈسبرسمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ 2-3 تکنیکی چیزیں ہیں جس میں ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں ریلیف کے انہوں نے مجھے جی میں اجازت دیکھیں, میں سب سے پہلے تو نہایتی عاجزی سے اپنے سارے جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں. ہمیں آپ کی تکلیف اور پچھلے جو 2 سالوں کے اندر جو مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچی ہے اس کا بخوبی احساس بھی ہے. مگر میں جو آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا 1 سال پہلے, یہ پس منظر بھی سب کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیا آج تھوڑا بہت استحکام یا بہتری کی طرف ہم بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے ہیں؟ ایک تو میرا یہ آپ سے گزارش ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں. شاید شہباز شریف صاحب اور 100 گنا کی ریلیف دینا چاہتے تھے اور ہم شاید اس طرح سے نہیں دے سکے کہ آپ کے پورے معیار کے اوپر اٹھ سکتے, پر کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں. کیونکہ وہ چند ملک جو آئی ایم ایف کے پاس بار بار قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں ان میں پاکستان سے بڑھ کے جو ایک نام ہے وہ ارجنٹینا کا ہے. اب ارجنٹینا کے اندر جب اس دفعہ حکومت آئی ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ لوگوں کو صرف پس منظر اس کا طے کر رہا ہوں. وہاں پہ جو صدر منتخب ہوا ہے اس نے جب اصلاحات کی بات کی ہے تو ان میں سے ایک اصلاحات یہ ہے کہ ہم کوئی چیز مفت نہیں دیں گے اور جو جائز قیمت ہے اس کے اوپر دیں گے, کیونکہ جب آپ چیز مفت دیتے ہیں تو اس سے آپ کا خسارہ بڑھتا ہے, جو کہ آپ نے پاکستان کی پچھلی 70 سال کی تاریخ میں دیکھا ہے. اور جب خسارہ بڑھتا ہے تو اس کو بھرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نوٹ چھاپیں, جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کر کے دیکھ چکے ہیں, اور 25-25, 30-30% کی مہنگائی وہ آپ کے سامنے ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ قرض لے کے اپنی اگلی نسلوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیں اور اس کے بعد وقت نکال لیں, جو ہم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا پاکستان کی شکل کے اندر. تو میری گزارش یہ ہے کہ صرف معاشی حقیقتیں جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کو مشورے کے ساتھ
ایک بہتر راستہ اختیار کر سکیں. اور میری نظر کے اندر جو راستہ شہباز شریف صاحب نے اختیار کیا ہے مشکل ضرور ہے, کٹھن ضرور ہے. فائنانس منسٹر صاحب نے جس کو بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یقیناً اس کی وجہ سے فرق شعبوں کے اندر تکلیف آئی ہے, پر میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ کیا صورتحال ہو سکتی تھی اگر ہم اس رستے پہ نہ چلتے. ایک سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر بھی نظر دوڑا لیجئے گا. میں اتنی صرف گزارش کرنا چاہ رہا تھا. تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو جس حد تک دیکھیں, اب آپ سارے دوستوں نے دونوں سائیڈوں کی بات کی کہ امیر ترین لوگ جو تھے تنخواہ دار, جو یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کیونکہ ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی, ان کا ریٹ تنخواہ نہیں, ان کا بوجھ نہیں, ان کا ریٹ 35% کے اوپر ہی رکھا گیا ہے تاکہ کم از کم ٹیلنٹ کی بلیڈنگ کو ہم روک لیں. دوسری سائیڈ کے اوپر 50,000 کی ایگزیمپشن موجود ہے, اور جو شخص پہلی سلیب کے اندر سب سے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر جاتا ہے 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے, جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اس کا جو بوجھ ہے مہینے کا وہ 1,000 یا 1,200 یا 1,500 روپے بڑھا ہے. مجھے اس چیز کا بھی اعتراض ہے کہ ہم اگر ہو سکتا تو اس کو بھی بچا لیتے, کیونکہ وہاں پہ لوگ مہنگائی کا سامنا زیادہ کر چکے ہوئے ہیں. پر یہ بھی تو بتا دینا کہ وہاں پہ اگر اس کو بچاتے تو کس کے اوپر ڈالتے, اور اس ساری چیز کا حساب آپ نے جا کے اپنے جو شراکت داری میں جو ادارے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں وہ 70 سال میں تو آپ نے اپنے کام نہیں کیا, تو آج ہم آپ کے اوپر کیوں یقین کر لیں؟ تو 70 سال میں فائنانس منسٹر صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے تو وہاں پہ نہیں پہنچایا نا. ٹھیک ہے, ہم سب کا کچھ کردار ہوگا, ہم سب نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنی رول ادا کیا ہوگا, پر اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ ریلیف جس کی تلاش کے اندر ہمیں شاید اپنے کمزور طبقوں کو دینا ہے, تو مجھے یہ بھی بتا دیں وہ کتنے فائنانس منسٹرز کی تقریر ہوئی ہے جس کے اندر اتنی دفعہ اصلاحات کا لفظ تقریر کے اندر آیا ہوا. تو اگر اصلاحات کا لفظ آیا ہے تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ جس طرح سے یہ نظام چلتا رہا اس طرح آگے نہیں چل سکتا. تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ کچھ وقت دیں, اس کو انفورسمنٹ کے ذریعے ایف بی آر کی کارکردگی کو کس طرح بہتر کر کے وائڈن کرنا ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح سے انحصار کرنا ہے. اس میں بڑے ایسے شعبے جو پہلے کوئی نہ کوئی اپنی ایک ناول اپنی کیریکٹر بتا کے ٹیکس نیٹ پہ اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے تھے, کس فائنانس منسٹر نے آج تک یہ ایفرٹ کی ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی جا کے ان کو ٹیکل کرے اور ان کو کہے کہ ہم آپ کے لیے ہر قسم کی آسانیاں دیں گے کہ آپ منافع بخش انداز کے اندر کاروبار کریں پر آمدنی کے اوپر ٹیکس دیں. کس جگہ کے اوپر ریل اسٹیٹ کے اندر وہ جو 9,000 جو ٹریلین کا جو پیسہ ہے وہ کس شعبے کے اندر سب سے زیادہ پارکڈ ہے, کہاں جا کے ان کو کہا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن میں آئیں ورنہ نان فائلر بنیں گے تو آپ سے ریٹ بھی پیونیٹو ہوں گے اور آپ سے ایف بی آر بعد میں انفورسمنٹ کے ذریعے پوچھے گا بھی, ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے پوچھے گا بھی. پر ایک وقت ہے جو آپ کو ایک مرحلہ ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک فیصلہ جو آپ کو طے کرنا پڑے گا. میں اتنی گزارش کروں گا. اب آپ نے جو ریلیف کی بات کی, میں اس کو صرف اس سوال کو یہاں پہ اختتام کروں گا کہ بی آئی ایس پی کمزور ترین لوگ جو ہیں ان کو کس بجٹ کے اندر اس قسم کی سہولت, اس چیز کے باوجود کہ اسلام آباد کے اندر وہ آبادی کا شاید 1% لوگ بستے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس قسم کی اماؤنٹ رکھی ہے, یہ بھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو سبسڈیز کا بجٹ ہے سب سے بڑی اس کے اندر ایلوکیشن جو ہے وہ پاور سیکٹر کے لیے ہے. تو پاور سیکٹر کی جو سبسڈی ہے ضرور اس کے اندر گورننس کی بھی مسائل ہوں گے, پر بہت بڑا اس کے اندر حصہ وہ پروٹیکٹڈ کسٹمرز جو ہمارے کمزور ترین لوگ ہیں جن کو 200 یونٹ کے قریب بجلی ملتی ہے, ان کے لیے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے عمر نے بات کی کہ جی پرائیویٹ سیکٹروں میں تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی, بالکل اس کے اوپر آپ ان کے اوپر کوئی لاگو نہیں کر سکتے, پر منیمم ویج کے ذریعے جو فائنانس منسٹر صاحب نے 15% بڑھا کے انڈیکیٹ کر کے کم از کم اس چیز کو آغاز تو کیا ہے کہ لوگ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں آئیں.
تو اگر کوئی پی این جس کی پہلے 32,000 تنخواہ تھی اور اب 37,000 تنخواہ ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے جو اوپر اکاؤنٹنٹ ہے اس کی 37,000 تنخواہ تو نہیں رہ سکتی نا, پورے کا پورا سکیل ایڈجسٹمنٹ ہوگا. پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے, آپ کی تکلیف کو تسلیم کرتے ہوئے, گزارش اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا وقت ان ڈیجیٹائزیشن کی چیزوں کو, ان انفورسمنٹ کی چیزوں کو جو ہم نے سب نے پچھلے 70 سال میں نہیں کیا, کچھ وقت دیں. انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس دکھانے کو کچھ ہوگا تو ہم آگے اگلے لوگوں سے آسانیاں بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سہیل چودھری مفصل طریقے سے بات کی ہے. میں صرف کہوں گا کہ جو ایڈیشنل ایلوکیشن دی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں, اس پہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا, بیکاز اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. نیکسٹ کویسچن جی. سہیل چودھری صاحب. جی سر. ہم نے تو ان پٹس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا. دیکھیں جی بتا دیں آپ اس کو, ٹریکٹر کا بھی کیا اس میں اینڈ پروڈکٹ چینج ہوتی ہے, پرائس چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ سارا تاکہ جو ان پٹ کا مسئلہ چل رہا تھا وہ بتا دیں. ڈی اے پی میں کوئی پہلے بھی 5% تھا, اب بھی 5% ہے. دیر از نو چینج, صرف اس کو ٹرانسپوز کیا ہے ایک شیڈیول سے دوسرے شیڈیول میں. ابھی ٹیکنیکل وہ امینڈمنٹ ہے, اس میں ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں. ٹریکٹر کا تو ہماری جو ٹریکٹر کی کمپنیز تھیں انہوں نے خود بھی ریکویسٹ کی تھی, کیونکہ کچھ ٹریکٹرز امپورٹ ہو رہے ہیں, کچھ ٹریکٹرز لوکل بن رہے ہیں. جو لوکل ٹریکٹرز بن رہے ہیں ان کے ان پٹس پہ سارے پہ 18% ٹیکس لگا ہوا ہے. تو جو امپورٹ ہو رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے ان پٹ سے چونکہ ٹیکس نہیں ہے تو ان کی اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی جو ان کو ایک تو 18% نہیں لگایا ٹریکٹرز پہ, 10% لگایا ہے, اور اس میں سے کوئی 7% کے قریب جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے وہ آلریڈی وہ ان پٹ سے دے رہے ہیں, جو کہ پہلے کاسٹ کا حصہ تھا, اب ان پہ ٹیکس لگا ہے تو وہ ایڈجسٹ ہوں گے. تو کل کوئی 2-3% ان پہ ٹیکس کا شاید اضافہ ہوگا یا 4%, پلس ان کو اچھا کمپیٹ کر سکیں گے جو امپورٹڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ. باقی سر جہاں تک فارمرز کا تعلق ہے اور ایگریکلچر کا تعلق ہے, جس چیز سے حکومت نکل ہے اتنا ہی بہتر ہے اور ایگریکلچر اینڈ دا فارمرز. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز میں, کیونکہ ٹھیک ہے ویٹ اسٹیپل کاسٹ ہے, کراپ ہے, اس کی اپنے سینسٹیوٹیز ہیں, لیکن رائس نہیں ہونے کے مارکیٹ ریٹ ڈیمانڈ سپلائی چل رہی ہے, امپورٹ ہو گئی, بمپر ڈراپ ہو گئی, کبھی نہ اس کی خبر آئی, نہ کوئی فارمر نے کمپلینٹ کیا. تو ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے. سہیل رانا پلیز ایک سوال. ایکسکیوز, میں سہیل رانا واز کالڈ, اس کے بعد آپ کو ٹائم دیتے ہیں, اس کے بعد دیتے ہیں. منسٹر صاحب, ان حالات میں ایک اچھا بجٹ تو دیا ہے آپ نے, لیکن 12 بھائی اگلی گل سنو یار, گل تو سنو نا, گل تو سنو نا, میں جواب تو بات تو کرنے دیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا بجٹ ہے. رانا صاحب بات کریں, رانا صاحب بات کریں. عرض یہ ہے, تاڑی باز ماریا جائے, یہ طے کریں ہمیں. اس ملک میں نہیں کھڑا میں نہیں ہوتا, 12,000 ارب کی لیکیجز ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, نمبر 1. اور 12,000 ارب کی, ناٹ ان کے پاس ایجنسیز نے رپورٹ بھی دی ہوگی. آپ کے انتہائی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھوسال صاحب, کسان بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں. آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ پریویس پرائم منسٹر نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. انہوں نے کون سا کوئی ایک اچھا کام کیا ہے؟ کیا اگلی دفعہ کسان گندم نہ پیدا کریں, یہ اچھا کام کیا؟ جہاں تک آپ کا یہ بات ہے
اچھا جی سوری جی. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو میں نے بات ہی وہاں سے غالباً بات کی تھی کہ کچھ چیزیں تو بالکل ہمارے سامنے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ کہ 3.5 سال پہلے یہ اس کو رول آؤٹ کیا گیا تھا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تمباکو سے شروع ہوگا, پھر شوگر میں جائے گا, پھر سیمنٹ میں جائے گا, پھر فرٹیلائزر میں جائے گا اور پھر بتدریج ادر سیکٹرز میں جائے گا. لیکن کچھ بھی آپ سمجھ لیں کہ فنکشنالٹی میں ایشو تھا, ڈیزائن میں ایشو تھا, امپلیمنٹیشن میں ایشو تھا کہ اگر آپ نے ایک سیمنٹ پلانٹ پہ 5-6 اس کی لائنیں ہیں, ایک پہ لگا کے آپ نے کہہ دیا کہ جی امپلیمنٹیشن ہو گئی, اس کی وجہ سے جو اپ سائڈ آنی چاہیے تھی ریونیو پہ وہ نہیں آئی. تو آپ کی بات درست ہے, میں ایک بڑی اسپیسیفک ایگزامپل دے رہا ہوں, ورنہ یہ 1.2 ٹریلین کا یا جو بھی نمبر ہے وہ بالکل 10,000 فیٹ کے پہ رہ جاتا ہے. اس قسم کے کئی ایگزامپلز ہیں. اسی طرح یہ جو پوس مشینوں پہ ہم شروع کیے تھے کہ ریٹیلرز میں جائیں گے, وہ بھی بیچ میں چیز رہ گئی. سو دے آر نمبر آف تھنگس. جس طرح اب سیلز ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس پہ جو ہے اس میں بہت بڑی لیکیج ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے پلگ کرنی ہیں اور اس میں بار بار اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے, جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سیلز ٹیکس والا ہے یہ اب ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کریں. اسی طرح جو اس وقت بھی ہمارے پاس مواقع موجود ہیں, یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اگلے 2 سالوں میں کرنے ہیں, 3 سالوں میں کرنے ہیں. یہ ڈیٹا آج ہمارے پاس موجود ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, یہ ڈیٹا موجود ہے کہ میرے پاس کتنی کاریں ہیں, میں کتنے بجلی کے بل دیتا ہوں, میں کتنے فورن ٹریول کرتا ہوں. سو میرا لائف سٹائل, میرے پاس کتنی کاریں ہیں, میں کتنے بجلی کے بل دیتا ہوں, میں کتنے فورن ٹریول کرتا ہوں. سو میرا لائف سٹائل کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود, اور میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو را ڈیٹا ہے یہ اٹھا کے ہم نے فیلڈ فارمیشنز کو نہیں بھیجنا, کیونکہ فیلڈ فارمیشن میں آپ بیٹھے ہیں, آپ ہو سکتا ہے بڑی اس کو ڈیلیجنٹلی فالو کریں, میں بیٹھا ہوں, ہو سکتا ہے میں اس کے ردی کے کوڑ میں ڈال دوں. تو یہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اس ڈیٹا اینالیٹک کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنانی ہے. یہی بچے اور بچیاں جن کی بات کی گئی ہے, ویری ٹیلنٹڈ ینگ مین اینڈ ویمن ہو آر اویلیبل, کہ ڈیٹا اینالیٹکس ٹیم بنے. یہی یہ ڈیٹا کو اس کی ویراسٹی چیک کرے, کیونکہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو بات آتی ہے کہ ہم جا کے ہراسمنٹ کرتے ہیں اور چیزیں ہیں, ضروری ہے کہ جو مجھے اگر نوٹس آنا ہے تو اس کا ڈیٹا بالکل ٹھیک ہو, اور پھر سینٹرلی یہ نوٹس آئے مجھے. اس کے بعد ہم فیلڈ فارمیشن کو صرف کہیں کہ جا کر آپ ایگزیکیوشن کروائیں ان کے ساتھ. تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے. جی ایڈ کر دوں رانا صاحب آن اے لائٹر نوٹ, کیونکہ کافی ماحول یہاں پہ ٹینس شروع میں ہو گیا تھا. گزارش یہ ہے کہ لیکیجز کو کس طرح سے پلگ کرنا ہے, اس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو بھرپور اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آج وزیر اعظم صاحب نے 2 گھنٹے وہ جو ڈیجیٹائزیشن کی پوری ایکسرسائز چل رہی ہے اس کو کس طرح سے امبیڈ کرنا ہے ان کے ادارے کے اندر, تاکہ ہیومن ڈسکریشن ختم ہو جائے, اور اینڈ ٹو اینڈ جب تک وہ پیسہ اکاؤنٹ میں نہیں آ جاتا اس کو پورا ویزیبل اور ٹریسیبل رکھا جائے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پر جو آپ نے شروع میں اچھے بجٹ کی بات کی, میں اس کے اوپر کہنا چاہ رہا تھا, نہیں میری عرض میں نے تو کہا لائٹ نوٹ پہ. بات یہ ہے کہ استحکام ایک سیکنڈ ایک سے میں بات 1 منٹ کر دوں. سر ثناء اللہ صاحب 1 منٹ دے دیں, اگر کہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں. چلے سر, میں نہیں, انہوں نے رانا صاحب وہ نہیں چاہتے میں جواب دوں. ٹھیک ہے رانا صاحب, سر کل آپ کریں. جی میں نہیں. ایک تو آپ نے ٹیکس کیا ہمیں سیلریڈ کلاس کو, اور لیکن سی جی ٹی آپ نے کوئی اس میں چینج نہیں کیا. اسٹاک مارکیٹ کا پیسہ تو وہاں پہ ہے, کیپٹل گین ٹیکس آپ وہاں پہ کچھ کرتے تو پتہ چلتا کہ جی آپ نے کوئی اپنی کلاس کو بھی ہاتھ لگایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10% کی بات کی ہے. چلے ہم تو اسٹوڈنٹ آف اکانومی ہے, سب لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے, بٹ اس کے کچھ اوبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی. ان اوبلیگیشنز میں کوئی پروجیکشن نظر نہیں آ رہی آپ کی, نہ ہیلتھ سیکٹر میں, نہ پینے کے پانی میں, نہ آپ کی کسی اور جگہ پہ, کسی بھی جگہ میں کسی سیکٹر کو دیکھ لیں. تو یہ نیگلیجنس نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10% آپ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے,
पीछे वेलफेयर भी कुछ चीज़ होती है, कुछ और चीज़ें भी जो इसके साथ लिंक्ड है, इंटरनेशनल जो बजट बनते हैं उनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है आवाम के लिए सिवाय टैक्सेशन के। और सर EOBI की भी पेंशन बढ़ी है, जो मुलाजमीन है EOBI क्यों जी, पेंशनर्स। क्यों जी? नहीं, वो बता रहे हैं कि जी वो ऑटोनोमस इदारा है, तो वो अपना जो है उसको खुद उसके बारे में डिसीजन करेंगे। आप CGT के दे रहे हैं, बता दूं CGT का जो उन्होंने। आप बताएं। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं मुख्तसर रखें ताकि सवालात हम इनके ज़्यादा जी दे रहे बिल्कुल ठीक है, जैसे दोस्तों की ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक करेंगे। CGT के जो आपने बात की है ना सर, देखें जो बंदा शेयर खरीदता है ना, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेड इनकम है तो अपनी इनकम पे पहले टैक्स दे चुका हुआ है। एक अर्ज ये सुन लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आप CGT के ऊपर जो पहले उसकी टाइम के साथ जो उसकी लिंकेज थी ना, उसको ख़त्म करके 15% कर दिया गया है, तो उसका भी जो रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा वो भी देख लें। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि अगर आपने वो ब्लैक आमदनी के थ्रू टैक्स से वो शेयर खरीदे हुए हैं और आप नॉन फाइलर हैं, तो उसका भी कितना रेट है वो भी आप देख लीजिएगा। तो गुजारिश ये है कि एफर्ट सारी चीज़ों के ऊपर हुई है ताकि हम जिस हद तक किसी एक तबके के ऊपर टैक्सेशन की इंसिडेंस घटा सकें वो कर सकें। तो ये बिल्कुल एफर्ट हुई है और ये तीनों चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा बजट में। पे तो नहीं हम रुक सकते, ये तो हमने और आगे जाना है। आपकी बात मुनासिब है और दुरुस्त है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें हेल्थ, एजुकेशन, बाकी चीज़ें जो हैं उसको हमें सही तरीके पे ले जाने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फिस्कल स्पेस जब तक नहीं होगी तो ये हमारा जो एलोकेशंस हैं वो सब ऑप्टिमल रहेंगी। लेकिन मैं बात सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे जैसे फिस्कल स्पेस अवेलेबल होती जाएगी हमें इन सेक्टर्स को और मजबूत करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतने ज़्यादा मैयत दिए हैं इंफ्लेशनरी, तो पेट्रोल में भी बढ़ी है, GST भी बढ़ा है, उसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स भी लगा है, तो जो 12% आपने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है, इज दिस रियलिस्टिक? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या IMF को ऐसी कोई कमिटमेंट दी गई है कि नया जो बेयर आउट पैकेज या नया प्रोग्राम साइन करने के बाद आप NFC पर नहीं करेंगे और सूबों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सोशल सेफ्टी नेट में कंट्रीब्यूशन के अलावा कौन से ऐसे शुबे हैं जिन पे उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, इकोनॉमी को आप अदा करते हैं, डिफेंस है, डेवलपमेंट। पहले अपने सवालात को ज़रा मुख्तसर रखिए प्लीज़। नहीं ठीक है आपकी मैं बात बिल्कुल समझ दोनों तरफ और बिल्कुल मुनासिब आपका सवाल है, क्योंकि देखें ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, हमारे नेट रिसीट्स हैं, डेट सर्विसिंग को कर लें तो जितनी अभी तक बातें हुई हैं वो कर्ज के बेसिस पे हुई हैं। उधार लेंगे तो इन चीज़ों को फंड करेंगे। अब ये सस्टेनेबल तो नहीं हो सकता ना ये पैकेज। तो इसी वजह से जो अभी आपने जिक्र किया है, देखिए ये सूबों के साथ हम मुशावरत कर रहे हैं और करेंगे, और इसमें देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। जो हमें करना था एट द फेडरल गवर्नमेंट लेवल के जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, हमें उन मिनिस्ट्रीज़ को बंद कर देना चाहिए था, उन शोबों को जम कर देना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। तो जो ये बात होती है कि जी एक्सपेंडिचर्स आपके कैसे कम होंगे और आपने एक्सपेंडिचर कम आपने किए हैं कि नहीं किए, तो इसमें एक 2-2.5 महीने के बाद क्योंकि इस पर काम काफ़ी हो चुका है और अभी बाकी होना है, तो प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में जो है वो फैसला करेंगे और उसको हम इंशाल्लाह ये यू विल हेयर द डिसीजंस अराउंड द मिनिस्ट्रीज जो डिवॉल्व सब्जेक्ट में हैं। कुछ चीज़ों पे तो ऑलरेडी वो फैसला कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल PWD। और देखिए ये PWD का जो है आप मेरे से बेहतर जानते हैं, इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ जो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट थी उसको हमने बचा लिया तो कोई बहुत बड़ा मार्का मार देंगे और बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा एक्सपेंडिचर्स में। असल चीज़ वहीं आती है कि जो वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे थे या मैनेज कर रहे थे उसमें जो लीकेजेस थी, असल कॉस्ट एक्सचेकर को उन चीज़ों की है।
اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ although میں اب گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, جتنی چیزوں میں سے ہم گورنمنٹ کو نکالتے جائیں یہ آپ کو فسکل سپیس دیتی جائے گی. میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے PWD کی, لیکن انشاءاللہ 2.5 مہینے میں آپ اس کا بڑا ڈیٹیل کریں گے. جہاں تک جی صوبوں کے ساتھ مشاورت کا تعلق ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طرح ریونیو میجرز کو وہ بھی اس کو انسینٹیوائز کریں اور ایڈیشنل میجرز اس پہ لیں, اور کچھ جو ایکسپینڈیچر سائٹ ہے اس سائٹ پہ بھی جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان کو وہ تھوڑا سا اس کا برڈن شیئرنگ کریں, کیونکہ اگر برڈن شیئرنگ کریں گے تو جو ابھی بات کہی جا رہی ہے کہ جی ریلیف دیں یا ہمیں تھوڑا سا اور اس میں ہیلپ کریں, تو اتنی اسپیس ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ایز وی گو فارورڈ. تھینک یو. ملک منظور سر. ملک منظور. دیکھ ہمارے جو نمبرز ہیں یہ ایون ہم نے IMF کے ساتھ بھی ڈسکس کیے ہیں, اور یہ نمبر ریئلسٹک ہوگا, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں پالیسی ریٹ جو ہے آپ کا وہ 2 کے اٹ ہیز کم ڈاؤن, لیکن ابھی بھی 20.5% ہے, وچ از کنسیڈریبلی ہائی پالیسی ریٹ. اور اس پالیسی ریٹ کے ساتھ آف کورس جو ہے آپ کی ڈیمانڈ کمپریشن ہوگی اور انفلیشن کا نمبر اس کے آس پاس ہی رہے گا. جی, آئی تھنک پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور اب اس میں 2 ایسٹس تو آلریڈی ان پلے, اور اس میں دونوں پہ میں نے بجٹ سپیچ میں بڑی مفصل طریقے سے گفتگو کی کہ PIA کی نجکاری میں ہم اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. دونوں ٹرانزیکشن انشاءاللہ اگست تک کمپلیٹ ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ کنکرنٹلی لاہور اور کراچی کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن اور ان کا جو ڈیٹا رومز ہیں وہ ہم تیاری کرنی شروع کر دیں, تاکہ جیسے ہی اسلام آباد ختم ہوتا ہے تو یہ دونوں ایئرپورٹس جو ہیں اس کے اندر آ جائیں گے. اس کے علاوہ آئی تھنک آن دا پاور سائڈ آپ اویس لغاری صاحب کا ابھی اعلان سنیں گے سون کہ انہوں نے جو کارپوریٹ گورننس ہے تو جو ابھی لیجسلیشن ہو گئی ہے کہ جتنے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں پولیٹیکل اپوائنٹیز تھے یا گورنمنٹ نامینیز ہیں ان کو بے حد تک کافی حد تک ان کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے انڈیویجولز سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ان بورڈز پہ لائے جا رہے ہیں, اور in most of the cases it's going to be the private sector person who's going to be the chairperson. تو یہ پہلا قدم ہوگا moving these towards the privatization process. اور باقی جی دیکھیں یہ تو وہ میں چونکہ خود کیبنٹ کمیٹی ہیڈ کرتا ہوں آن SOEs, تو پچھلے میں بھی جو 6-7 پروپوزلز آئے تھے کہیں ٹو سے کہ جی یہ اسٹریٹجک SOEs ہیں, سوائے ایک کے باقی ہم نے سب جو ہے ان کو ریموو کر دیا فرام اسٹریٹجک SOEs, which means they have now gone into the privatization list. تو اس لیے وی آر ویری ڈٹرمنڈ جی کہ اور سب اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈنگ آر allied پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں جی.
یہ آپ کا نوٹ کر لیا ہے جی. اس میں نہیں ابھی تو دیکھیں میں اس پہ یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تو ہاریزونٹل ایکوٹی کے حساب سے ہم نے جتنی بھی ایگزمپشنز ہیں ان کو گریجولی فیس مینر میں ان کو ہم نے ریموو کرنا ہے. ابھی دیکھیں اس سال آپ نے پوری لسٹ دیکھی ہوگی جس میں ایگزمپشنز ریموو ہوئی ہیں. اس میں کافی سینسٹیو اور کرٹیکل چیزیں بھی ہمارے خیال میں ہمیں کرنی پڑی ہیں. ملک ہے وہ ہے تو نیوز پرنٹ بھی اسی میں ہے اور یہ ساری جانی ہیں. وہ ہم ہاریزونٹل ایکوٹی کی بیسس پہ جتنی بھی ایگزمپشنز اویلیبل ہیں وہ آپ خود بھی شاید اس کو مانیں گے کہ ہر طبقہ اور ہر سیکٹر کو وہ ٹیکس دینا چاہیے. کسی کوئی ایگزمپشن یہ ٹیکس لگا نہیں ہے. جو ایگزمپشنز تھیں وہ ریموو کی ہیں. نہیں یہ فائنینس بل جو ہماری ویب پہ بھی ہے اور وہ نہیں ویب پہ موجود ہے فائنینس بل. میں چیک کر لیتا ہوں وہ ہاں وہ بالکل موجود ہے. اگر کسی نے چیک کیا ہے ہماری ویب سائٹ کے فائنینس بل اس پہ ہے کہ نہیں جی نہیں میرے سے جس نے مانگا ہے میں نے خود دیا ہے. وہ خالد صاحب کے پاس ہے ابھی چیک کر لیں آپ. چلیں جی یہ اپلوڈ ہو جائے گا پلیز. ارشاد انصاری صاحب. فائنانس بل جو میڈیا گروپ ہے فائنانس کا اس میں شیئرڈ ہے آلریڈی. پلیز ارشاد انصاری صاحب. ارشاد انصاری پلیز. یہ ساتھ ساتھ آپ کو آٹونمس باڈیز یہ ہیں کہ ان کا آپ کو پتہ ہے اپنے بورڈز ہوتے ہیں اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرتے ہیں. بہت سی آٹونمس باڈیز جن میں کہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کا پے اسٹرکچر. تو اگر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو جنرل پریکٹس یہ ہے کہ وہ اس کو انکریز کرتے ہیں. اگر ان کے گورنمنٹ پے اسکیل سے ڈفرینٹ پے اسکیلز ہیں تو پھر وہ اپنے اس حساب سے اس کو اپنی پیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی آٹونمس باڈی جو ہے وہ کون سا پے اسکیل جو ہے اس نے آیا دے آر فالوئنگ دا گورنمنٹ نوٹیفائڈ پے اسکیلز اور دے ہیو دیئر اون پے اسکیلز. سو ڈفرینٹ ہے. آپ کو پتہ ہے یو نو اٹ ویری ویل کہ ڈفرینٹ پے اسٹرکچرز ہیں ڈفرینٹ آٹونمس باڈیز. وہ اسی حساب سے اس کو لے کے چلیں گے. آپ نے بھی اور علی ملک صاحب نے بھی اپنے کوشچن کے جو جوابات دیے ہیں سارا آپ نے پوری پہلے سے قربانی دینے والے لوگوں سے قربانی مانگی ہے. اس میں کوئی اشرافیہ وہ مقدس ہدایت نظر نہیں آئی. اگر ہے تو کہیں ہمیں بتا دیں کہ آپ کا مقدس ہدایت سے مراد کیا تھی. یہ عام عوامی تھی یا کوئی اور. اور سر ایک اور کوشچن چھوٹا تھا کیونکہ کل بھی موقع ملا تھا. بتائیے. تو یہ سر کہ کل پیمنٹ ایف بی آر نے پریس کانفرنس دی اس میں انہوں نے جو ریشنل دیا جو 3800 ارب روپے ہم نے ایڈیشنل کلیکٹ کرنے ہیں اس میں کوئی ریشنل ہمیں 2000 ارب کا ریشنل نہیں ملا. انہوں نے بتایا کہ 1500 ارب ہم نامنل گروپ کے حاصل کریں گے 250 ارب روپے ہم کریں گے ڈیولپمنٹ میجر. اور ساتھ ہی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انڈیا بھی دیا کہ اگر ہم وہ نہ کر سکیں تو شاید ہمیں کوئی میجر لینے پڑیں گے. کیا ابھی سے ہم منی بجٹ کی امید رکھیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ 2000 ارب روپے ہم اکٹھا کریں گے کہ جو کورٹ میں جو 2 سے 60 ملین سے الگ سے جو کیس ہے پی بی ٹی ہے اور پلس ٹیکس کا معاملہ ہے بعد مکمل کر لیتے ہیں جی. نہیں یہ سارے یہی جواب دیں گے. آپ نے پولیٹکس کی بات کی کہ سیاست کرتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہماری پولیٹکس اتنی بات ہو گئی ہے کہ ایک عرصے سے ہماری پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹکس جو پوزیشن جو ہے اچھا فائنانس منسٹر قوم کو نہیں دے سکے جو کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ فائنانس منسٹر نہیں آتا. صاحب وہ بھی ٹیکنوکریٹ تھے وہ باہر
انصاری صاحب میں نہایتی عاجزی سے گزارش کروں گا کہ ہم جو سبجیکٹ ایٹ ہینڈ ہے اس کے اوپر بات کریں تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا. دیکھیں لوگ جو بھی پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آگے آتے ہیں نا, اور میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی نیت اور ان کے خلوص کو یہاں پہ بیٹھ کے کویسچن کریں. تو میں میری اب عرض تو سن لینا سر, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا دل کو وسیع کر کے مسائل کے اوپر بات کریں گے. اگر یہ جو ڈسکورس ہے اس کو انرچ کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے. اگر ہم ذاتیات میں پھنسے رہیں گے تو کچھ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیز کے اندر اپنے لوگوں کو سینٹ کے ذریعے نیشنل اسمبلی کے لیے اچھے لوگوں کو آگے لانا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور آپ کا پیغام قیادت تک پہنچائیں گے اور اس کے اوپر کام کروائیں گے. اب جو آپ نے مقدس گائے کی بات کی, دیکھیں مقدس گائے کون سی ہوتی ہے؟ مقدس گائے وہ ہوتی ہے جو کوئی نہ کوئی اسنا یا کوئی نہ کوئی آپ کے سسٹم سے باہر نکل کے اپنی آمدنی جنریٹ کر رہی ہو اور اس کے اوپر ٹیکس نہ دے رہی ہو. تو یہ بھی فیصلہ میں آج کے اخباروں پہ, اور آپ کے جو یہاں پہ کولیگز آس پاس بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر اور نان فائلرز کے اندر جس قسم کے یہاں پہ اقدام لیے گئے ہیں وہ کبھی پہلے کسی کے ساتھ ہوئے ہیں؟ تو کیرٹ اینڈ سٹک کے ساتھ اگر آپ ان کو فارمل اکانومی میں لا رہے ہیں تو اس میں مقدس گائے نہیں آتی ہیں آپ کے خیال سے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ جی انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر ٹیکسیشن کا بوجھ اتنا زیادہ نہیں ہے. انڈسٹریل سیکٹر, مینوفیکچرنگ سیکٹر جو 12% 13% آف جی ڈی پی کا, میں انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر وہ 50-60% ٹیکس دیتا ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کریں. اگر اس کے اندر کوئی ایک طبقہ تھا جو اپنا کیپچر کر کے بیٹھا ہوا تھا تو آج اس کو اس کی آمدنی کے اوپر ٹیکس میں لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی, وہ بھی میں آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے استثناء کی بات کر رہے ہیں اگر ایگریکلچر سیکٹر کی, تو اس کے لیے سر میں تو پاکستان کے آئین کا پابند ہوں, میں تو اس کے مطابق جو ذمہ داری ہیں ان کو ہی آگے لے کے چل سکتا ہوں اور ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ فائنانس منسٹر صاحب کی قیادت میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی آپ وہ طاقت ایف بی آر کو ضرور دیں ایگریکلچر کی, تاکہ ہر آمدنی کے اندر جو فرق ٹریٹمنٹ ہے ہم ان سب کو ڈاکیومنٹ کر سکیں. تو میں آپ کے ساتھ اس میں اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے اور اپنی آواز لگانے کے لیے تیار ہوں. باقی جو ایف بی آر چیئرمین صاحب نے جو آپ کو نمبرز دیے مجھے سمجھ کوئی نہیں آیا آپ کیا پوچھ رہے ہو, وہ ذرا مجھے بھی سمجھا دیں اور ان کو بھی بتا دیں انصاری صاحب کو کیا کہہ رہے تھے. جی میں نے یہ کہا تھا کہ 3800 ہمارا جو ہے اس میں سے 1761 ہماری پالیسی انٹرونشن ہے. باقی جو 2000 ہے اس میں سے کوئی 1500 to 1600 جو ہے وہ آٹونومس گروتھ ہے جو کہ جی ڈی پی اور انفلیشن سے ہے. باقی جو کوئی 300-400 کا فرق ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کورٹ کے روٹین کے کیسز کی بات نہیں کی تھی. وہ جو پچھلے سال پالیسی انٹرونشن لیے گئے تھے, سپر ٹیکس ہے, 7E ہے, سی بی ٹی وغیرہ ہیں, وہ جو کورٹ میں کیسز ہیں وہ ہم وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ ہمارے حق میں ہو جائیں گے اور وہ نمبر جو شارٹ فال تھا وہ اس سے پورا ہوگا. صالح ظفر صاحب پلیز. جی ٹیکس لگا ہوا ہے وہاں پہ, بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ سے جب اکنامک سروے کی بھی بات ہوئی تھی نا تو اس میں ایک یہ بات کی تھی کہ صوبوں کی جو ریسورس موبلائزیشن ہے ان کی آمدنیوں کے مطابق نہیں ہے. میں یہاں پہ کسی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, تو اس کا یہ مطلب سب کو مشورہ دینا تھا اور ان سے گزارش کرنا تھا کہ تھوڑی سی ریسورس موبلائزیشن کریں تاکہ جس فسکل پیکٹ کی یہ بات کریں نیشنل کہ وفاقی حکومت کے اوپر بوجھ اور اس کے اندر جو قرضوں کے یا خساروں کا جو یہاں پہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے ہم مل کے اس کے اوپر قابو پا سکیں. تو آپ کا مشورہ ایک دفعہ پھر آ گیا, میں ان تک پہنچا دوں گا, پر میں وہ کل بات کر چکا ہوا تھا. میں آپ سب سے گزارش کروں گی ذرا سوالات کو مختصر رکھیں تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے. صالح صاحب. جی تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے
کہ IMF کا جیسے آپ کو علم ہے کہ وہ مشن یہاں سے ہو کر گیا ہے، اس کے بعد ساری ورچوئل ڈسکشن ان کے ساتھ چل رہی ہے. اس بجٹ کے سلسلے میں بھی جو کچھ سبمیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ اس وقت بات چیت میں یہ شامل ہیں، اور میں صرف اس وقت یہ کہوں گا کہ مثبت پیش رفت ہے، اور ابھی کوئی فائنل بات ہم کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو نہ جائے تو تب تک میں کوئی فینالٹی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، ادر دین دا فیکٹ کہ ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہے وہ مناسب سمت میں جا رہی ہے. دوسری یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ساری الائڈ پارٹیز کے ساتھ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، دیکھیں جی ہم نے سب کو یہ بجٹ کی اور جتنے بھی ہم یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں ہم نے ان کو پریزنٹیشنز دی ہیں، ان کو آن بورڈ لیا ہے، اور کل آپ نے ان کی ریپرزنٹیشن دیکھی بھی ہے ان دا پارلیمنٹ وین دا بجٹ واز بینگ پریزنٹڈ. اشرف ملکم صاحب. جی سوال سن لیں، سوال سن نہیں جبکہ ہماری ڈبلو کی ریکوائرمنٹ اور پیک سیزن 27,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے، جس پالیسی کے تحت ہمارے 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی جو ریٹ تھی کہ وہ ریئلائز ہے کہ ہم نہ اس کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا اور اس پالیسی پہ آپ کا کمنٹ جی ایک لائکن ہو وہ اجازت نہیں ہے، وہ اجازت نہیں، ثناء اللہ صاحب کی اجازت نہیں. بینکل فائنانس ایکشن ہے سر جو نام ہے سب سے صحیح ہے جی، اس پہ آخری میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن اچھا ٹھیک ہے. تو پہلی دو چیزیں جو ہیں وہ میں کروں گا. دوسرا کیونکہ علی پرویز صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور بھی ہیں تو وہ اس کا آپ کو جواب دیں گے. دیکھیے IMF کے ساتھ ہماری جو ڈسکشن اس وقت چل رہی ہیں، ہم پر امید ہیں کہ جولائی میں انشاءاللہ ہم ایم کر رہے ہیں ٹو موو ٹورڈ اسٹاف لیول اگریمنٹ. دوسرا جہاں تک آپ نے کہا کہ 18 سے 19 اس قسم کی کوئی تجویز اس وقت انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. پاور پہ آپ بتا دیجیے. سر میں جی بالکل، آپ نے ملکم صاحب بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے پاس اس وقت اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ اگر وہ اکنامک ریزنز کی وجہ سے یا ہم ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور وہ ایک پورا مینجمنٹ کے لیے آپٹیمائزیشن کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم چلا رہے ہیں. اب آپ نے کہا کہ جی اتنی کیپیسٹی کیوں لگائی گئی، تو دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں اس چیز میں جائے بغیر کہ وہ کیپیسٹی کے پیچھے کیا اور کون سے فیول اور کیا طریقہ کار ہیں، دیکھیں ایک اس میں بہت بڑا بنیادی نقطہ جو بنیادی اس کے اوپر جو ایک فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے وہ آپ ڈیمانڈ کی اپنی جو معیشت کی گروتھ کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب اس کے اندر بہت سے ایگزوجنس فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کا جو موسم ہے اس میں حالانکہ ابھی جون کے اندر ہائیڈل کیپیسٹی موجود ہے، جنرلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کیپیسٹی جو ہائیڈل کی ہے وہ جولائی میں جا کے آنا شروع ہوتی ہے. تو آپ جون میں جو اپنی ڈیمانڈ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تھوڑا سا ہیڈ روم کریٹ کر کے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسی پلاننگ کرتے ہیں. پھر اس دفعہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں رینیوبلز کے اندر آف گریڈ آن گریڈ دونوں جگہ بہت پریلیفریشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا شاید گریڈ کے اوپر اس قسم کا لوڈ نہیں ہے. چوتھی بات، آپ کی پرائسنگ کے اندر بھی شاید ایسے سگنلز ہیں جس کے اندر آپ جو اپنے انڈسٹریز ہیں اور باقی کے لوگ ہیں ان کو شاید آف گریڈ ان کو سلوشنز کی طرف ان کو پش کر رہے ہیں.
تو اس کو آپ ان آئسولیشن نہ دیکھیں ملکم صاحب, اور آپ ماشاءاللہ معیشت کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے. تو گزارش یہ ہے, بالکل ٹھیک, گزارش یہ, تو آپ میرا امتحان کر رہے تھے تو امید ہے میں آپ کے امتحان میں پورا اترا ہوں, بٹ گزارش یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کے اندر, اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈائمینشن پیٹرولیم کے اندر جو آپ کے خسارے ہیں, اور جو آپ کے نیچرل گیس کی جو وہاں پہ ڈپلیشن ہو رہی ہے, اس کو آپ نے اکانومی کو کس طرح سے جو توانائی کے شعبے کو کنورجنس کروانی ہے, اس کو ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. پر اس چیز سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور کیبنٹ بھی اتفاق کرتی ہے کہ توانائی کے شعبے کو ٹھیک کرنے کے لیے سرجری درکار ہے, اور اس میں اصلاحات درکار ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھرپور کام اویس لغاری صاحب کی قیادت میں اور اس کابینہ کی قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسی سال اسی مہینوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. بہت آخری 3 سوال ہوں گے, شہباز رانا, پھر مہتاب حیدر صاحب, دین میں بھی ثناء اللہ. لیٹس سی جتنا شارٹ کوشچن ہوگا جلدی آنسر آ جائے گا. آ رہی اب باز صاحب سوال کیجیے. وہ ثناء اللہ صاحب کے فارمولے پہ چل کے اگر ایک ایک سوال کر لے آپ تو 5 ہم کر لیتے ہیں سوال جی اس کے اوپر. سوال سن لیں, سوال سن لیں. پہلی تو میں آپ کو, چونکہ آپ خود ہی ڈیسیجن کر چکے ہوئے ہیں, تو آپ کو نیند آنے کرانے کی کیا ضرورت ہے, اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے جی. ہاں بس آپ پوچھیں. بہت شکریہ جی. جس دودھ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کون خریدتا ہے؟ ٹھیک ہے, سو مڈل ٹو اپر کلاس جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ خریدتے ہیں, تو اس لیے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس کو کہنا. باقی جو ہے جو اسکیمز ہیں, میں نے جیسے ذکر کیا, موسٹ آف دی اسکیمز جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جس کے لیے مختص کیے گئے ہیں, یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو اس ڈفرینٹ سٹیجز آف کمپلیشن پہ ہیں. ہمیں اگر ان کو انہی سٹیجز میں ہم چھوڑ دیں تو جو باقی اس میں لگ چکا ہے وہ تو سنک کاسٹ ہو جائے گی, جو اس کا امپیکٹ آنا ہے وہ نہیں آ سکے گا. تو اس وجہ سے ہمیں یہ جو ہے اسکیموں پہ اس کی ایلوکیشن دینی پڑی. تھینک یو جی. مہتاب حیدر صاحب. آپ مجھ سے آ کے پوچھیں کہ تم نے یہ چیز کہاں سے لی ہے, تو میں آپ کو ایگریکلچر انکم کا بہانہ کر سکتا ہوں, ریمیٹنسز کا بہانہ کر سکتا ہوں. تو یہ ڈیجیٹائزیشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک یہ لیکونس ہوتی. ٹھیک, تھینک یو مہتاب صاحب. یہ پرائمری سرپلس میں فائنانس سیکٹری کو کہوں گا جی یہ ایکسپلین. اس میں ہماری جو جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا 1% سے اوپر جو پرائمری بیلنس جو بھی ہوگا, we will utilize that to pay off our interest payments. So یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اسی وجہ سے یہ آپ کو
جو فرق نظر آیا ہوگا کہ بجٹ سپیچ میں اور جو بجٹ بکس میں، اس میں ہم نے ایکچوئل جو ہمارا پرائمری بیلنس بنتا ہے اس کو ہم نے کیپچر کیا ہے. دوسرا آپ نے مونیٹائزیشن کی بات کی، مونیٹائزیشن کا کوئی انکریز نہیں ہے، کوئی ایسا پروپوزل نہیں. اور تیسری بات جو آپ نے کی امیتابھ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ ٹیکس لاز میں کچھ ٹیوانا صاحب ہم نے اس دفعہ ٹیکس لاز میں کچھ چینج لا بھی رہے ہیں رائٹ، جو کچھ چیزوں کو جو نان فائلرز کے لیے فار ایگزامپل تو کچھ چیزوں کو تو ہم لیجسلیٹو ایجنڈا میں لے کر جا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ جو مہتاب صاحب نے ذکر کیا ہے آئی تھنک اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں ثناء اللہ صاحب. ثناء اللہ the last point. اچھا اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں، چیئرمین صاحب بھی بیٹھے وہی لکھ آتا ہے سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹی جاتی ہے، کسی میں ضرورت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے، کسی جرنیل سے، کسی پارلیمنٹرین سے، محسن نقوی سے کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی. ایک 45,000 والے کی سے بلاک کر دی ہے جس کے پاس سیکل تک نہیں ہے، اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپرٹی چاہیے ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے، بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شکل کر دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں. دوسرا سر لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشن کو، جو پولیٹیکل کلاس ہے حکمران ہے. آپ نے 5,000 یونٹ بجلی خریدی ہوئی ہے بی بی آئی پی سے، 2,000 یونٹ آپ کے گیس خریدی ہوئی ہے، آپ نے گاڑیاں فیول خریدی ہوئی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے. آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا، آپ نے پی ایم ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا، آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگا، اوپر لوگوں پر آپ پہنچ جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہم نے. آپ کا ایڈوکیسی کر رہے تھے حبیب بینک کی، آپ بتائیں ان کا ایک جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے، آپ جا کے چیک کر رہے ہیں. آپ کے ایم پی اے 25,000 روپے پہ آپ کا حبیب بینک بیٹھتا ہے. تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ مجھے جو میڈیا ورکر بیٹھ گئے ہیں کہ 10-10 سال سے تنخواہیں نہیں ملتی، اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہے میڈیا میں. آج تک ایم پی آر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں لیتے ہیں؟ یہ ٹیکس لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں، جمع نہیں کرائے جاتے. پوچھا ہے کیا آپ باتیں کرتے ہیں، آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. آپ ایکشن، لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں. لوگ اس لیے چیز ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جنرلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل، میں 1 منٹ میں آتا ہوں ٹیوانا صاحب. جو آپ نے جنرلی بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ تھوڑا سا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں. جو انہوں نے، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوس کر رہی ہے. اور میں اس کے بعد، آپ نے تو اور باتیں کی ہیں لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 مہینے میں. باقی جو اگر کوئی سم غلط بلاک ہوئی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس میں معافی مانگتا ہوں، بیکاز دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ کہ یہ جو ڈیٹا انالیٹکس کی ٹیم ہم نے بنانی ہے، یہ ہمیں ایک چیز ختم کرنی ہوگی. اسی کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اسی کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. وہ باہر جا کے جتنے مرضی ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنے پیسے جمع کروا دیں، اتنے پیسے جمع کروا دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس لیے ڈیجیٹائزیشن از سو امپورٹنٹ، ناٹ اونلی فار ریونیو میجرز بٹ آلسو فار کلائنٹ ایکسپیرینس. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ابھی سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے کہ اگر ہم وہ ٹرسٹ نہ پیدا کر سکے تو پھر یہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو جو جہاں تک سم کا تعلق ہے یہ بتائیں گے، اور دبئی کا بھی یہ بتائیں گے. جی میں پہلے سم کا بتاؤں. یہ کسی نان فائلر کا بغیر سوچے سمجھے سم بلاک نہیں ہوئی. سم بلاک کے لیے تمام وہ لوگ جن کی سم بلاک ہوئی ہیں ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے پچھلے 3-4 سالوں میں ٹیکسیبل ریٹرنز جمع کراتے رہے ہیں. اب آپ نے اچانک جمع کرانی چھوڑ دی ہے، اور اس کے بعد 30 دن کے بعد ان کو ریمائنڈر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایکشن لیا ہے. اگر کوئی ایسی بات تھی تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے اس کا کہ جی نہیں میں نے تو کبھی ٹیکسیبل انکم میری ہوئی نہیں، تو مجھے بتائیں. ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے، آپ سے بھی. لیکن ہمارے سسٹم میں
ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بھی نان فائلر ہے اس کو کر دیا. تو یہ آپ ایک تو سمجھ لیں کہ اس کو نوٹ چلیں. دبئی لیکس کا جو آپ نے کہا کہ منسٹر صاحب کچھ نہیں کر رہے, منسٹر صاحب نے خود مجھے یہ ٹاپ میری اسائنمنٹ دی ہے کہ مجھے اس پہ آپ نے بریفنگ دینی ہے. ہماری بریفنگ تیار ہے. ہم نے ٹیکس بھی لگا دیے ہیں اور وہ اپیلوں میں بھی ہے. کچھ 6 ارب کے تو کیسز اپیلوں میں کھڑے ہیں. اگر آپ چاہیں گے آپ آئیں, ہم آپ کو پورا نام تو نہیں بتائیں گے کیونکہ کانفیڈینشیلٹی ہے. آپ کو کتنے نوٹس دیے ہیں, کتنے اس میں ریکوری کی ہے, کتنے ابھی اپیلوں میں پڑے ہیں, وہ سب کچھ. خلیق کیانی صاحب پلیز. قریب کر لیجیے پلیز. جس کے اوپر 1 روپیہ تقریباً ٹیکس ہر ٹرانزیکشن کے اوپر دیا جاتا ہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر شروع میں ایک تو انعامات کے جو ڈرافٹ ہوئے تھے وہ ہوئے تھے, اس کے بعد وہی بند ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنی انکم جنریشن ہوئی ہے اور سورس کہاں پاس ہے اور وہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے, وہ انعامات کس وہ کے ختم ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اسی سسٹم کے تحت آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نزدیکی ایجنٹی مارکیٹ ہے جس کے سینکڑوں کے ساتھ ریسٹورینٹس ہیں, کون سے ریسٹورینٹ کے اوپر والنٹیئر کیا جاتا ہے, وہ آپ کو جو کچا بل پکا بل کون آفر کرتا ہے. دوسرا سر میرا کیا ہے میری تجویز ہے کہ سیکرڈ کاؤ کے تحت آپ ایک نئی کیٹیگری قبض کر دوں گی کہ جن کو آپ اپنی وہ جو لسٹ ہے وہ دکھانے کے لیے تیار ہے, وہ جو ایگزمپشن والی لسٹ ہے وہ اس میں پبلک کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں. ہو سکتا ہے 200 سے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن ان کو آپ نے کیوں بچا کر پروٹیکٹ کر کے رکھا. اور دوسرا جو ٹھیک ہے ایگریکلچر پروڈکٹ سبجیکٹ ہے, لیکن جو اس کی انکم ہے وہ تو پروڈکٹ سبجیکٹ ہے اور آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو نہیں روکتا, تو ادھر کیا کام ہے. آپ پہلے وہ پی او ایس کی اسکیم جو ہے وہ دوبارہ ہم انٹروڈیوس کریں گے. وہ پچھلے میرے پریڈیسیسر نے اس میں کچھ بے ضابطگیاں نوٹ کی گئی تھیں اور وہ ہم نے ختم کی, اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں. اس میں پی او ایس کا سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ہم نے کہہ دیا تمام ریسٹورینٹس کو کہ جی آپ اپنی مرضی سے یہ اسپیکس لگا کے اپنا سسٹم بنا کے انٹیگریٹ کر دیں. اب ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے وہ لائسنسی کے رولز چینج کر لیے ہیں اور اب ان رولز کے حساب سے ایک پی او ایس کی وہ جو پرائز ڈرا والی اسکیم بھی آ رہی ہے اور وہ ان کو بھی ہم چینج کر رہے ہیں. جی فنڈ کوئی 1 ارب سے زیادہ کا اکاؤنٹ میں پڑا ہے. جی اور یہ آپ کا خلیق صاحب جو آپ کا سوال ہے بالکل ٹھیک ہے. انفورسمنٹ کا ایشو ہے, انفورسمنٹ کا ایشو ہے اور اس میں ہم لے کے جائیں. جی میں میری درخواست ہے جی لاسٹ 2 کویشچنز بیکاز وی حنیف خالد سر. سر 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 زبان سے باہر آتا ہے. میرا سوال یہ ہے سر, مہنگائی پاکستانی عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور جب سے آپ کا حکومت وزیر اعظم صاحب نے آئی ایم ایف کے معاہدے پہ دستخط کیے جس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈالر کا ریٹ 305 تک چلا گیا, بلینک میں 340 چلا گیا اور اب اللہ کا شکر ہے وہ 278 پہ آ گیا. یہ وجہ مہنگائی کی کیا ہے؟ میں ایک معمولی سی رائے ہے بیچ میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ دنیا بھر میں امریکہ, یورپ, سنگاپور اور تمام مہذب ممالک میں فارٹیلائزیشن کے خلاف قانون بنا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا ایکٹ بنا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں. بنانے والوں نے اس میں فارٹل ثابت ہونے پر اس کے ممبر پاکستان کو جو شرافیہ ہے یا ریٹ ہے ان کے لیے کہا کہ بھاری جرمانہ پلس 6 ماہ یا سال یا 3 ماہ یا 2 سال کی سزا. امریکہ میں بھی تو کیا ہم, لیکن پھر میں کہوں گا شرافیہ نے انہیں سزا کا لفظ رکھوا. میری آپ سے درخواست ہے کہ پاکستانی قوم, پاکستانی عوام کو ہمیشہ کے لیے گرانی سے بچانے کے لیے, مہنگائی کی چٹی سے بچانے کے لیے اور حکومتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کہ ان کے زمانے میں مہنگائی نہیں ہوئی, کافی
सिर्फ 38% थी। ठीक ठीक है जी, राइट जी, राइट सर। सब जरा शॉर्ट रखिए प्लीज। ठीक, अच्छा जी, आखिरी कोई सवाल है तो जी सर आखिरी सवाल मुर्तजा रॉय एंड वकास। इनको दे। मुर्तजा जरा स्टॉप कर। पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या प्लान है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या प्लान है, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार देने के लिए। देखें ये तो अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम अपनी ग्रोथ रेट के मुताबिक अपने जो है एस्टिमेट 3.6%, उसके मुताबिक हम ये इकॉनमी को आगे लेके जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे डिटेल प्लान है, लेकिन इस वक्त नहीं है जी कि हम पूरी बात कर सके। अगर कोई जो शॉर्ट सवाल है आपका, जी बताइए बताइए। क्या हम ये सब देखें कि जिस तरह एक हाई पॉलिसी रेट है और ऊपर से टैक्सेशन की जा रही है, क्या आप मार्केट को भी अब तबाह करना चाहते हैं? मतलब क्या कोई आपके पास दूसरा रास्ता क्या है इस टैक्सेशन से तबाह हो जाएगी? हाँ, तो देखिए अभी कहाँ से आपने शुरू किया था, अब आप आ गए हैं इंडस्ट्री के टैक्सेस पे। तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि इंडस्ट्री के टैक्सेस, लेकिन ये समवन हैज़ टू गिव राइट एंड एवरीवन हैज़ टू कंट्रीब्यूट। देखिए आपकी जो बात है वो बिल्कुल मुनासिब है कि इंडस्ट्री में जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट रिजीम, कंपेटिटिव एनर्जी, ये दोनों चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। पॉलिसी रेट अब बतदरीज आना नीचे होना शुरू हो गया है और आई थिंक इन्फ्लेशन के साथ साथ ये इंशाल्लाह रेट और हम नीचे आते देखेंगे। जहाँ तक एनर्जी का ताल्लुक है, आई थिंक इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में आप इसके बारे में और इंडस्ट्री इंशाल्लाह एक अच्छी खुशखबरी सुनेगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।